نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 43 باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة۔ باب ہے کہ آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وضو کرنا، اور باب ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ دو عنوان قائم کیے ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ باب وضوء الرجل مع امرأته، آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وضو کرنا، یعنی خاوند اور بیوی دونوں ایک ہی برتن میں ایک ہی وقت میں بیٹھ کر وضو کریں۔ اس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے، تمام فقہاء کے نزدیک خاوند بیوی اکٹھے بیٹھ کر وضو کریں تو یہ وضو کرنا درست ہوگا۔ البتہ یہ عنوان دوسرے عنوان کی تمہید بن سکتا ہے۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ وفضل وضوء المرأة، آدمی کا بیوی کے وضو کیے ہوئے بچے پانی سے عورت وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد اس کا پانی بچا ہوا ہے اس سے وضو کرنا۔ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ عورت وضو مکمل کر لے، کرنے کے بعد وضو بچے، پانی بچے تو بچا ہوا پانی اس سے مرد وضو کر سکتا یہ نہیں۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کیا جائے، اس لیے کہ عام طور پر عورتیں پانی کے استعمال میں اتنی احتیاط نہیں کرتی، طہارت و نظافت میں بھی غیر محتاط ہوتی ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال اور گھریلو کام کاج کے پیش نظر ان سے ایسی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ میلے کچیلے ہاتھ کو کوئی اس طرح کی عفونت وغیرہ لگی ہو تو اسی طرح انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں، باقی اعضاء دھوئے ہیں، تو جسم سے گرنے والا پانی اس کے اندر میل کچیل اور دیگر چیزیں بھی ساتھ ملی ہوں تو وہ ایک گھن سی آتی ہے، کراہت آتی ہے۔ اور اس سلسلہ میں انہوں نے ابو داؤد کے حدیث نمبر 82 اس کو بھی دلیل بنایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے۔ یہ ہے بعض اہل علم کا، بعض فقہاء کا نظریہ۔ جمہور فقہاء کا نظریہ یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے اس نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد پانی بچا ہے تو اس سے مرد وضو کر سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے ہاتھ نجاست والے تھے تو جو وضو کیا ہے، وضو کا پانی گرنے والا تمام کے تمام برتن کے اندر جاتا رہا تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر یہ ایسی بات نہیں ہے تو صرف گرد و غبار میل کچیل کا چلا جانا یا ہاتھ صاف ہی ہوں تو وضو کیا ہے تو ایسے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جمہور کا نظریہ بھی یہی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور یہی بات امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے اثر پیش کیا کہ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ وَمِن بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم پانی سے وضو کیا اور ایک عیسائی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو کیا۔ کیا یہ ایک ہی اثر ہے یا دو الگ الگ ہیں؟ بعض نے تو اس کو ایک ہی شمار کیا ہے،
لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم یہ دو اثر الگ الگ شمار کرتے ہیں۔ ایک اتنا ہے کہ وتوضا عمر بالحمیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرم پانی کے ساتھ وضو فرمایا۔ یہ اثر متصل سند کے ساتھ سعید بن منصور نے اور مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 675 کے تحت صحیح سند کے ساتھ انہوں نے درج کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتوضا بالحمیم ویغتسل منہ، گرم پانی سے وضو بھی کیا ہے اور گرم پانی سے غسل بھی کیا ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال اس طرح ہے کہ پانی گرم عام طور پر گھروں میں عورتوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے، عورتیں کرتی ہیں، تو عورتوں کی عادت ہے کہ پانی گرم کرتے ہوئے بار بار اس میں ہاتھ ڈال کر اس کو چیک کرتی ہے کہ پانی گرم ہوا یا نہیں۔ تو اس کے اندر جب عورت ہاتھ ڈالے گی تو اس کا پانی جو ہے اس کے ہاتھ کو لگے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے اس سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں کی کہ تم نے اس میں ہاتھ ڈالا یا نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی نے جو گرم پانی دیا ہے انہوں نے پہلے خود وضو کیا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تحقیق نہیں کروائی کیونکہ ان کے نزدیک وہ بالکل صاف پانی ہو یا پہلے مستعمل پانی ہو، ان دونوں سے وضو کرنا درست ہے، اس لیے پوچھا نہیں ہے۔ اگر ان کو تردد ہوتا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا ان کے ہاتھ ڈالنے سے پانی کے اندر کوئی کراہت آ جاتی ہے تو وہ پوچھتے، تحقیق کرتے کہ اس پانی کو پہلے استعمال تو نہیں کیا، تم نے خود اس میں وضو تو نہیں کیا، یہ تحقیق کرنے کے بعد پھر وضو کرتے۔ جب انہوں نے تحقیق نہیں کروائی تو یہ دلیل ہے کہ ان کے نزدیک اس طرح کا پانی عورت نے خاص کو اس میں سے استعمال کیا بھی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا، من بیت نصرانیہ، ایک عیسائی عورت کے گھر سے پانی لے کر اس سے بھی وضو کیا۔ یہ قول متصل سند کے ساتھ امام شافعی اور مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 254 دونوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک عیسائی عورت کے گھر سے پانی لیا اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا۔ جب عورت نے پانی دیا ہے تو عام طور پر گھر کے اندر پانی کو جمع کرنا، سٹا کرنا، برتن میں الٹ پلٹ کرنا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، خصوصاً اس دور میں جب دور سے پانی لا کر ان کو مٹکوں کے اندر، مشکیزوں یا مٹکوں کے اندر محفوظ کر کے رکھا جاتا۔ یہ کام اکثر طور پر عورتیں کرتی۔ تو صاف ظاہر جب ایک برتن سے دوسرے برتن میں پلٹنا ہے تو عورت کا ہاتھ تو لگے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے یہ دریافت نہیں کیا کہ کیا تم نے اس کو ہاتھ تو نہیں لگایا، بغیر پوچھنے کے اس کے گھر سے پانی لیا ہے اور اس سے وضو کیا ہے۔ تو ثابت ہوا اگر کوئی تردد والی، شک والی بات ہوتی کہ عورت کے ہاتھ لگانے سے، پانی کے اندر ہاتھ ڈبونے سے پانی کے اندر کوئی کمی کوتاہی آتی ہے، اس کے اندر حرج اور کراہت پیدا ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سوال کرتے۔ ان کا سوال نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ اس طرح عورت کا پانی میں ہاتھ ڈال دینا یا اس طرح کے استعمالات میں لے آنا ظاہری طور پر پانی کے اندر کوئی نجاست والی چیز نہیں ہے، تو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے حدیث جو امام بخاری اس سلسلہ، اس باب کو ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں، حدیث نمبر 193۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جميعا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مرد اور عورتیں وضو کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمیعاً اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔ اکٹھے وضو کرنے کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیر مرد غیر عورتیں اکٹھے، کوئی تالاب ہے، کوئی اور اجتماعی کوئی پانی کسی بڑے برتن میں ہے تو انہوں نے اکٹھا ہی وضو کیا۔ لیکن یہ صورت اس وقت ہوگی جب حجاب اور پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہو، پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہو، تو پھر اجنبی مرد اور عورتیں تمام ایک تالاب میں یا کسی اور بہتے ہوئے چشمے میں وہاں جو اکٹھے وضو کریں۔ اگر حجاب کے بعد کا واقعہ ہے تو پھر اس سے مراد محرم لوگ ہیں، مرد اور عورتیں جو ذی محرم ہیں ان کا اکٹھا وضو کرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر کوئی ٹوٹیوں کا انتظام، الگ الگ برتنوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ایک بڑے ٹب نما بڑا پتھر کا برتن ہوتا، اسی کے اندر پانی ڈالا ہے، اسی کو تمام جو گھر کے افراد اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ وضو کرتے وقت اسی برتن کے قریب بیٹھ کر اس سے چلوں سے پانی لے کر وضو کر لیا ہے۔ تو یعنی یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو ثابت اس سے یہ کیا کہ یہ نبی کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا اور آپ نے اسے منع نہیں کیا۔ تو ثابت ہوا کہ مرد اور عورت اکٹھے وضو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب مرد اور عورت اکٹھے وضو کرنے لگے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ دونوں کا ایک ہی وقت کے اندر وضو کی تکمیل کرنا یہ تو بہت مشکل ہے۔ ان میں سے کوئی ایک پہلے فارغ ہوگا۔ اگر مرد نے پہلے وضو کر لیا ہے، عورت نے بعد میں کیا ہے، تو مرد کا بچا ہوا پانی اس سے عورت نے کیا ہے۔ اگر عورت نے وضو پہلے کر لیا ہے، مرد نے بعد میں کیا، تو پھر عورت کے بچے ہوئے سے مرد کر رہا ہے۔ تو گویا کہ نبوی دور کے اندر اس طرح کے واقعات تھے، وضو اکٹھے کرتے تھے اور اس پر کسی قسم کی ممانعت نازل نہیں ہوئی۔ تو ثابت ہوا کہ مرد عورت کا اکٹھا وضو کرنا یہ درست ہے۔ باب نمبر 44، باب سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ علی المغمى علیہ۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی انڈیلنا، چھڑکاؤ کرنا مغمى علیہ پر، جس پر غشی ہو، بے ہوشی طاری ہو۔ ایسے بے ہوش آدمی یا غشی والے آدمی پر وضو کا پانی ڈالنا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ پیچھے والے باب ہی کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے والے باب کے اندر جو یہ بات بیان کی تھی کہ مستعمل پانی، وضو سے بچا ہوا پانی وہ پاک ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس باب میں یہ ثابت کیا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کے بعد جو بچا ہوا پانی تھا وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چھڑکاؤ کیا، اس لیے کہ وہ ایک مرض عارضے کی وجہ سے ان پر بے ہوشی تھی، تو جس چھڑکاؤ کرنے کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئے۔ تو ثابت ہوا کہ وضو کا بچا ہوا پانی وہ طاہر ہے، پاک ہے، اسی لیے تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر چھڑکاؤ کیا۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن محمد بن المنقدر قال سمعت جابرا یقول۔ محمد بن منقدر مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اس حال میں کہ میں مریض تھا، بیمار تھا۔ لا آکلو، مجھے کوئی شعور نہ تھا، مجھے کوئی ہوش نہ تھی۔ جب آئے تھے اس وقت میں بے ہوش تھا، مجھے کوئی شعور، کوئی علم نہیں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا
جب آپ نے پانی ڈالا ہے مجھے ہوش آئی، اس وقت مجھے پتہ چلا۔ چنانچہ آپ نے کیا کیا؟ فتوضا، آپ نے وضو کیا، وصب علیہ من وضوئہ، اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر انڈیلا۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ نے وضو کا یہ بچا ہوا تھا؟ یہ بعد میں جو حاضرین تھے انہوں نے بتلایا، یا خود انہوں نے پوچھا یا حاضرین نے بتلایا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی آپ پر چھڑکاؤ کیا تھا۔ فتوضا وصب علیہ من وضوئہ، آپ نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی میرے اوپر چھڑکاؤ کیا۔ فعقلت، تو مجھے ہوش آ گئی، جو مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی اور میں ہوش میں آ گیا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول، لمن المیراث، میری میراث کس کو ملے گی، میری وراثت کس کو ملے گی؟ انما یارثنی کلالہ، سوائے اس کے میرے وارث تو کلالہ ہوں گے، کلالہ میرے وارث بن رہے ہیں۔ فنازلت آیت الفرائض، پھر فرائض والی آیت نازل ہوئی، یعنی جن آیات کے اندر فرائض کے وراثت کے احکام ہیں، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، اور اسی طرح سورۃ النساء کی آخری آیت، یہ فرائض والی آیات وہ نازل ہوئی ہیں۔ اس جگہ جو آیت نازل ہونے کا اشارہ ہے، یہ آخری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 176، یستفتون کا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ مراد ہے۔ فنازلت آیت الفرائض، فرائض کی وراثت کی آیت نازل ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وراثت، میری وراثت کا حقدار کون بنے گا؟ چونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ بیمار تھے اس وقت ان کی بہنیں موجود تھیں، تو جب آدمی کا بیٹا پوتا نہ ہو اور اسی طرح باپ دادا نہ ہو تو وراثت بہن بھائیوں کو جاتی ہے۔ اگر اصل یا فرع میں سے کوئی ہو، فرع سے مراد بیٹا یا پوتا ہے اور اصل سے مراد اوپر باپ دادا ہے۔ بیٹا ہے یا پوتا ہے، اس کی موجودگی کے اندر بہن بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر باپ موجود ہے تو پھر بھی بہن بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی، نہ حقیقی بہن بھائیوں کو، نہ پدری بہن بھائیوں کو، اور نہ مادری، کیونکہ بہن بھائی اس وقت وارث بنتے ہیں جب میت فوت ہونے والا کلالہ ہو۔ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی اصل یا فرع نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال یہ تھا کہ میں کلالہ ہوں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، تو بہرحال بیٹی کے ہوتے ہوئے بہنیں وارث بن جاتی ہیں، بیٹے کے ہوتے ہوئے بہنیں وارث نہیں بنتی۔ تو اس وقت فرائض کی آیت نازل ہوئی جس کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اگر فوت ہونے والا کلالہ ہے تو اس کی اگر ایک بہن ہے تو اس کو کل مال کا ہاف 1/2 ملے گا۔ اگر بہنیں ہیں لیکن ایک سے زیادہ ہیں، صرف بہنیں ہیں، فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت لیکن ہو کلالہ، یعنی اس کا بیٹا پوتا بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو۔ دادا کے بارے میں بعض کا اختلاف ہے، راجح یہ کہ دادا کے ہوتے ہوئے بھی یہ بہن بھائی وارث نہیں بنتے۔ تو مرد یا عورت جب کلالہ کی شکل ہو، اس کی اصل فرع نہ ہو، اس کے بہن بھائی ہوں، تو بہن بھائیوں کی 4 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس کی ایک بہن ہوگی، یا ایک سے زیادہ بہنیں ہوں گی، یا بہن بھائی دونوں قسم کے ہوں گے، یا صرف بھائی ہوں گے۔ اگر ایک بہن ہے تو اس کو کل جائیداد کا 1/2 نصف ملے گا۔ اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہیں اور بھائی نہیں ہے تو بہنوں کو 2/3 2/3 ملے گا۔ اگر بہن اور بھائی دونوں قسم کے ہوں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل ملے گا۔ اگر صرف بھائی ہوں، بہن نہ ہو، تو پھر بھائی جو ہے یہ عصبہ کے طور پر مال لیتے ہیں، یعنی اگر کوئی اصحاب الفرائض میں سے میت کا ہے
تو اس کا فرضی حصہ اس کو دے دیں گے، باقی بچا ہوا تمام کا تمام جو بھائیوں کو ملے گا۔ بھائی ایک ہے تو اکیلا لے گا، اگر زیادہ ہیں تو آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ حقیقی بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے پدری بہن بھائی وارث نہیں بنتے۔ ہاں البتہ ایک صورت ہے کہ اگر حقیقی بہن صرف ایک ہے، ایک حقیقی بہن ہے، پھر اس کے ہوتے ہوئے پدری بہنیں وارث بن جاتی ہیں۔ اگر حقیقی بہن بھائی نہ ہوں تو یہی انداز پدری بہن بھائیوں کی وراثت کا ہے۔ البتہ مادری بہن بھائی جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کی وراثت کا اصول اس سے مختلف ہے۔ اگر مادری بہن بھائیوں میں سے ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر 1/3 تیسرا حصہ ملے گا۔ یہ تھا کلالہ، فوت ہونے والا مرد یا عورت اگر کلالہ ہے تو اس کی وراثت اس کے بہن بھائیوں کو جائے گی، لیکن اگر کلالہ نہیں ہے یعنی اس کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا ان میں سے کوئی ہے یا اوپر باپ دادا میں سے کوئی ہے تو تب بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا وہ یہ کہ مائع مستعمل جو ہے یہ طاہر ہے، تبھی تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ پر اس کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ اس حدیث سے کوئی اور بھی 3-4 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے بیماری جب دور ہوئی، آپ کا بچا ہوا پانی وہ جب اس پر چھڑکاؤ کیا گیا تو اس کے اندر یہ برکت تھی کہ فوراً وہ ہوش میں آ گئے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگے ہوئے پانی کی برکت اس سے ثابت ہوئی۔ دوسرا بزرگوں سے نیک اور صالح افراد سے دم کروانا بھی ثابت ہوا، اور تیسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ بیماروں کی تیمارداری کرنا یہ بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اس کے اندر بڑے مرتبے والا چھوٹے مرتبے والے سے کی بھی تیمارداری کر سکتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئی ہیں۔ اسی طرح کوئی بڑا شیخ ہے، استاد ہے، استاد اپنے شاگرد کی، اور اسی طرح باپ اپنے بیٹے کی، یا بڑے درجے والا اپنے چھوٹے متحت عملے کی، ان کی تیمارداری کے لیے جائے تو یہ ان کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہوتی ہے، ان کی لیے بڑی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ فلاں آدمی میری تیمارداری کے لیے آیا۔ اسی طرح اس سے یہ ثابت بھی ہوا کہ وراثت کی تقسیم کا معاملہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا، جس کی تفصیل پہلے بتلا دی گئی ہے۔ پورے تفصیل کے ساتھ احکام اس کے آگے جب کتاب المیراث آئے گی اس میں، یا الگ سے اس سلسلہ کے اندر ہمارے وراثت کے موضوع پر تمام کے تمام جو احکام اور مسائل الگ ہماری ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً 28 یا 30 اسباق کے اندر ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو صحیح طرح سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔